ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایک ایسا جتھا جو ہمارے ہمسائے میں افغانستان پر قبضہ کیے ہوئے ہے، کیا ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کا رسمی معاہدہ کرنا چاہیے تھا؟ اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کیا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں جاننی چاہیے؟ اس معاہدے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان افغانستان کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے، آج ہم پروگرام کے ایک حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ طالبان کے ساتھ جو دوحہ کے اندر بات چیت کے بعد معاہدہ بنا اور اس کے بعد اگلے 36 گھنٹے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متعدد واقعات بھی رپورٹ ہوئے، اس معاہدے سے ہم کیا توقع کریں؟ طالبان کے اوپر ہندوستان کا اثر و رسوخ کتنا ہے؟ اس کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید جو سابق چیف آف جنرل سٹاف اور آج کل واپڈا کے چیئرمین ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ جو دوبارہ سے انہوں نے بارڈر کا معاملہ شروع کیا ہے کہ ہم بارڈر کو مانتے نہیں ہیں، تو ڈیورنڈ لائن ہے، ڈیورنڈ لائن جو ہے برطانیہ نے کھینچی تھی، ان برطانیہ کے معاہدے کو ہم قبول نہیں کرتے، اس کا بھی اثر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ دہشت گردی کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کے سیاسی حالات کے پس منظر میں کیا ہم واقعتاً وہ معاشی ترقی کر سکتے ہیں جس کے ہمیں خواب روزانہ دکھائے جاتے ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں، اس کے پس منظر میں احسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر ہیں منصوبہ بندی اور ترقی، ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہم نے مارکہ حق جیتنے کے بعد اب مارکہ معیشت جیتنا ہے۔ تو جب حالات سیاسی ایسے ہوں اور معروضی حالات ایسے ہوں جس کے اندر دہشت گرد بھی پھیر رہے ہوں، ہندوستان اور طالبان کا گٹھ جوڑ بھی ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت کسی اور خطے کی نمائندگی کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، ایسے ماحول بھی بن رہا ہو، تو کیا یہ ترقی ہو پائے گی یا نہیں؟ وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، ان سے ہم یہ بات پوچھیں گے۔ اور کیا ہمیں پنجاب کے اندر آلودگی کم کرنے کی مہم کو اتنا پاپولرائز کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب تو معاملات قابو میں ہیں؟ وہ جو اینٹی سموک گنز ہیں، وہ جو باقاعدہ فصلوں کے اندر آگ لگانے کا عمل تھا، اس کو روکنے کا جو سارا سلسلہ ہے، کیا اس کی تشہیر ہمیں اتنی کرنی چاہیے تھی؟ آج جو اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق لاہور آلودگی کے لحاظ سے پہلا یا دوسرا شہر بن گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے خود اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے اندر اپنے اضلاع میں سے لاہور کو چوتھے نمبر کے اوپر لے کے آئے ہیں، لیکن پنجاب کی حکومت لاہور کی حکومت نہیں ہے، ان کو تمام اضلاع کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو لاہور آلودہ ہے نہیں ہے؟ نئی جو پالیسی بنی ہے وہ کتنی مؤثر ہے؟ اس کے اوپر ہمیں رپورٹر وہاں سے جوائن کر رہے ہوں گے۔ لاہور سے احسن اقبال صاحب ہیں، ان سے ذرا ہم جانتے ہیں کہ تمام جو اس وقت ہر طرف گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں یہ مارکہ معیشت ہم کیسے جیتیں گے؟ احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم نے دلچسپی سے آپ کا یہ بیان سنا کہ ہم اب مارکہ معیشت ہم نے جیتنا ہے، لیکن جب ہم معروضی حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کو خلفشار نظر آتا ہے۔ آپ کی حکومت نے TLP کو بین کیا، آپ پتہ نہیں احتجاج میں جاتے نہیں۔ KP کی حکومت کی پہلی کابینہ کی میں میٹنگ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر تو وہ اپنے افسران جو ان کے خیال کے مطابق لوگوں کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھتے، ان کے خلاف وہ انکوائریاں کر رہے ہیں، مرکز سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، ریفیوجیز کو انہوں نے واپس نہیں بھیجنا، دہشت گردی سر چڑھ کے بول، یہ کس طرح ہوگا معیشت کا معاملہ؟ دیکھیے بہت شکریہ طلعت صاحب، میں نے جو بات کی تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں کی ہے، اور جو ایک بڑی حقیقت ہے کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دفاعی شعبے کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی دی، اور بلا شبہ ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جو ایک دندان شکن جواب دیا دشمن کو، اس نے پاکستان کو کوالٹیٹیولی اس کی لیگ چینج کر دی۔ لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک اپنی دفاعی صلاحیت کو یا دفاعی برتری کو بہت دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتا اگر اس کی پشت کے اوپر ایک مضبوط معیشت نہ ہو۔ تو جس طرح مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اب 24 کروڑ عوام اور بالخصوص جو سویلین طبقہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کامیابی کی پشت کے اوپر ایک مارکہ ترقی تعمیر کریں۔ اب کیسے ہوگا؟ تو لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ اور اس کے اندر ایک جو بڑی آپ کو میں فیکٹر کہنا چاہوں گا کہ جس نے ہمیں دور رکھا ہے، آپ دیکھیں نا پاکستان کی ساری تاریخ میں دیکھ لیں، ہم ہمیشہ فرسٹ تھے ہر چیز میں۔ 60s کے اندر سپیس پروگرام پہلا تھا، اقتصادی ترقی پہلی تھی، ہم پھر ڈی ریل ہو گئے۔ 1991 میں ہم اکنامک ریفارم ساؤتھ ایشیا میں کرنے والا پہلا ملک تھے، ڈی ریل ہو گئے۔ 97 میں جب ہم نے ویژن 2010 دیا ساؤتھ ایشیا میں، کسی ملک کو اس وقت ویژن کا مطلب نہیں پتا تھا، ہم پھر ڈی ریل ہو گئے۔ پاکستان کو اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا تو وہ انسٹیبلٹی، لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز
اور کانفلکٹس ہیں. تو ابھی کیا نہیں ہے اچھا، اب ہمیں اس کے بارے میں قومی یکسوئی پیدا کرنی ہے، اتفاق رائے پیدا کرنا ہے کہ جو بھی پاکستان میں خلفشار پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، وہ پاکستان کے مارکہ ترقی کو ڈسرپٹ یا سیبوٹاج کر رہا ہے. اور آپ ہر ایکٹر کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے نا، لیکن اگر ایک عوامی دباؤ ہو اور لوگ آپ سے مطالبہ اور تقاضا کریں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت استحکام ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت معاشی بحالی ہے، اور اگر آپ خلفشار کریں گے، اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ جو کچھ ہوا ایک تنظیم نے کیا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے مل کر کہا جی جمعے کو ہم آسمان زمین ملا دیں گے. پاکستان کے عوام نے اس کا بائیکاٹ کیا، میسج کیا تھا. تو آپ کا خیال ہے کہ کے پی میں جو ٹی ایل پی کے لیے احتجاج ہوا وہ ناکام ہوا مکمل؟ جی دیکھیے، لوگوں نے کوئی اس کی پذیرائی نہیں کی. لیکن کیا اس کی اہمیت یہ نہیں، نیا چیف منسٹر ایک ایسے صوبے میں جہاں پر ان کی طویل مدت حکومت 13 سال چل رہا ہے، وہ ایک پنجاب کے اندر جو گروپ ہے اس کے حق میں باقاعدہ کال دے رہا ہے احتجاج کی، چلیں وہ اس کا نتیجہ کیا بھی نکلا، لیکن آپ کو انٹینٹ کا اظہار تو ہو رہا ہے نا. دیکھیے تو یکسوئی آپ کیسے پیدا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو سیاسی قوتوں کو اور سیاستدانوں کو پڑھنی چاہیے. پاکستانی قوم اب تنگ آ چکی ہے دھرنوں کی سیاست سے، چونکہ مستقبل کا فیصلہ سڑکوں کے اوپر اس بات پہ نہیں ہونا کہ کس کے دھرنے کتنے لمبے ہیں اور کس کی تحریک کتنی لمبی ہے. اب مستقبل کا فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ آپ کی زراعت کی پیداواریت کیسی ہے، آپ کی صنعتوں کی مصنوعات کا سطح کیا، کی ٹیکنالوجی میں دسترس کیا ہے، آپ کی تعلیم اور صحت کے شعبے میں دسترس کیا ہے. اب اگر اس ایجنڈے سے ہٹ کر کوئی قوم کو دوبارہ کہہ جی آؤ ایک لانگ مارچ کریں، قوم میں سمجھتا ہوں کہ اب یکسو ہے کہ ہمیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. وہ بھی تو قوم کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، چیف منسٹر ان کا جو ہے کے پی کے اندر وہی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹی ایل پی نے جو انداز اپنایا، جو ان کے اعتبار تھے، اس بحث سے قطع نظر اگر آپ ان کا پنجاب کے اندر ووٹنگ پیٹرن دیکھیں، 2018 کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو ووٹ ان کو ملتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا وہ بین ہے، کے پی کا بندہ جو ہے وہ جب آپ نے سیکیورٹی اور اس کے اوپر میٹنگ کی، اس کے اندر وہ ایک اپنا مزمل نامی شخص کو بھیج دیتا ہے، وہ خود آنا پسند نہیں کرتا، دہشت گردی سر چڑھ کے بول رہی ہے، تو نہ ڈائلاگ ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیے وزیر اعظم نے اور حکومت نے اپنی خیر سگالی کا مظاہرہ کیا کہ پرائم منسٹر نے امیڈیٹلی چیف منسٹر جو نو منتخب تھے ان کو فون کیا اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا. اب اگر کے پی گورنمنٹ حکومت کے ساتھ اپنے وفاق کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کی طلعت صاحب سیاست جدا ہے لیکن ڈاکخانہ ایک ہے، وہ پاکستان ہے. ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ہم سب کی سیاست پاکستان کی ریاست کے تابع ہے. اور اگر کوئی اپنی سیاست کو ریاست کے اوپر لے کے جانا چاہے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، چونکہ اب سٹیکس بہت ہائی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر کو کیا کریں؟ آپ کہیں گنجائش نہیں ہے، وہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں پر. اور ایک سوال یہ بھی ویسے اس سے بنتا ہے حسن صاحب کہ اگر ہم طالبان کا وہ گروپ جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے پالیسی انٹرم حکومت نہیں کہتے ان کو، کہتے ہیں کہ اسے قبضہ کیا ہوا ہے، جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، جو ہندوستان کی پراکسی، یہ ہمارے اپنے بیانات ہیں جو آفیشیل فورم سے سامنے آئے، اگر ان کے ساتھ ہم دوحہ کے اندر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر سکتے ہیں تو کے پی حکومت کے ساتھ انگیج کرنے میں ہم نے کیا ہے، ہر دفعہ کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جب کے پی گورنمنٹ 2014 میں بدترین ایجیٹیشن کر رہی تھی، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، رات کو وہ ہمیں کنٹینر سے تمام مغلظات ارشاد فرماتے تھے. لیکن آج آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب وہ سرکاری میٹنگ میں ہمارے پاس وزارتوں میں آتے تھے، پاور منسٹری میں، پلاننگ میں، فائنانس میں، ہم ان کو اسی درجے میں احترام دیتے تھے جس درجے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کو دیتے تھے، چونکہ وہ ایک فیڈریشن کے یونٹ کے نمائندے تھے. اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بڑے گرم بیانات دیے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس سیاست سے ہٹ کے بحیثیت چیف منسٹر ایک اور سطح کے اوپر رکھا. اور اب یہ بھی جو چیف منسٹر ہیں، میں انہیں کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، جیسے پرائم منسٹر نے انہیں جیسچر دیا ہے کہ وہ اپنی قومی ذمہ داری کو، اپنی آئینی ذمہ داری کو اپنی سیاست سے علیحدہ رکھیں گے. لیکن اگر دونوں کو گڈ مڈ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عوام میں بھی ان کی اپنی سیاسی مقبولیت شاید اس سے وہ بڑھا نہیں پائیں گے، چونکہ
خود خیبر پختونخوا کے عوام ہوں چاہے پاکستان کے کسی صوبے کے عوام ہوں، وہ سب اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ امن ہو، وہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ترقی ہو۔ ہماری 60% نوجوان آبادی ہے۔ اگر ہم یہ معیشت کا مارکا نہیں جیتیں گے، ترقی کا مارکا نہیں جیتیں گے تو ان نوجوانوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو اس لیے پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ جس جذبے سے آج ہماری مسلح افواج دیکھیں قربانیاں دے رہی ہے نا، وہ مائیں جن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، جن کی مہینے بعد شادی تھی اور گھر میں اس بچے کی لاش آ جاتی ہے اور ماں خوشی سے کہتی ہے میرا بیٹا قربان ہو گیا، اس ماں کے دل میں کوئی لوہے کا دل تو نہیں ہے نا۔ جس جذبے کے ساتھ ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم سیاستدانوں کا اور سیویلینز کا بھی فرض ہے کہ اسی جذبے سے مارکہ ترقی کے اندر ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عملی طور پر کتنا قابل عمل ہوگا، کیونکہ آپ کے جو اعداد و شمار ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو بحث چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ نے بیان دیا جی کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے تباہ کیا تھا، پھر وہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 2021 میں جی ڈی پی گروتھ کیا تھا، 2022 میں جی ڈی پی گروتھ کیا تھا، پھر کس طریقے سے ڈکلائن کیا، اور اب پتہ نہیں 2.8% ہے، ان کے اعداد و شمار وہ دے رہے ہیں۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جس ملک کے اندر جی ڈی پی گروتھ کے فگرز کے اوپر آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے تو بڑے معاملات پر کیسے ڈیولپ؟ جی ڈی پی فگرز کے اوپر کوئی تنازع نہیں ہے۔ 2018 میں ہم نے 6% کے اوپر معیشت چھوڑی، لیکن اس 6% کی پشت کے اوپر پروڈکٹیو انویسٹمنٹ تھی جو انفراسٹرکچر کے اندر ہو رہی تھی، جو توانائی کے منصوبوں کے اندر ہو رہی تھی۔ 2021 میں پھر 6% انہوں نے الیکشن سے پہلے جانے کے لیے انجیکٹ کی، لیکن وہ 6% ساری امپورٹ ڈریون تھی۔ انہوں نے اسکیمیں دیں کہ آپ کو انڈیمنٹی ہے کہ جو مرضی آپ لائیں، کنسٹرکشن کے اندر پیسہ لائیں، امپورٹڈ گاڑیاں لائیں، فٹنگز لائیں۔ وہ جو پاکستان کی تاریخ کا اس 6% گروتھ کے پیچھے $80 ارب کی امپورٹ ہوئی اور $50 ارب کا خسارہ ہوا، جو پاکستان کے سارے زر مبادلہ کے ذخائر کھا گیا، اور وہیں سے ہمارے زوال کا آغاز ہوا کہ جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے تو روپی کا فری فال ہوا، جو گرتے 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 300 سوا 300 روپے تک گیا، اور پھر اس کو اب سنبھالا بڑی مشکل سے دے کر اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سبسٹینٹیو انویسٹمنٹ لے کے آیا، پروجیکٹس کے ذریعے آپ نے اکانومی کو گرو کروایا، انہوں نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا اور لیکیجز کروائیں جس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اس وقت ہم جس شرح پر گرو کر رہے ہیں اس کے اندر سے اگر آپ آبادی کی بڑھوتی نکال دیں، اور آپ پاپولیشن کے بارے میں بہت کام کرتے رہے، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، تو فرینکلی ہم تو بالکل فلیٹ لائن ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ نمبرز تو نہیں میچ جی دیکھیے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب مارکہ ترقی ہماری جب قومی ترجیح نمبر 1 ہوگی تو یہ سارے مارکے ہم نے تعلیم کا مارکہ بھی جیتنا ہے، صحت کا بھی جیتنا ہے، آبادی پہ قابو کا بھی جیتنا ہے، پروڈکٹیوٹی کا مارکہ بھی جیتنا ہے۔ ہم بدقسمتی سے ایک ایسا ملک بن گئے ہیں کہ جو یکا یک آبادی گھٹاتا گھٹاتا بڑھانا شروع ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے اس رجحان کو نہ روکا تو ہمارے آبادی جو ہے 2047 تک تقریباً 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ ابھی یہ جو 24 کروڑ ہیں سنبھالنا مشکل ہے، تو وہ اضافی ہم کیسے بوجھ اٹھا پائیں گے؟ لیکن یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کو اپنی وزارت کی طرف سے تجویز دی ہے۔ ہمارا NFC ایوارڈ جو صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم کرتا ہے، اس میں 82% حصہ ان کی آبادی کا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی صوبہ آبادی پہ قابو پاتا ہے اور اس کی رفتار روکتا ہے، آبادی اس کی گھٹتی ہے، اسے تو جرمانہ لگ جائے گا، اس کے وسائل کم ہو جائیں گے۔ NFC کا ایوارڈ کی بیس کیا چینج کریں؟ جی، لہٰذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ NFC ایوارڈ کے اس فارمولے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ NFC ایوارڈ پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ نہیں، یہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق ہے، اس چیز کو اب ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ اس فارمولے کے ہوتے ہوئے کوئی صوبہ بھی اپنے صوبے میں، چونکہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے پاپولیشن کنٹرول، یہ پلاننگ، کوئی صوبہ سنجیدگی سے کام نہیں کرے گا، چونکہ اگر وہ اس فارمولے کے تحت آبادی گھٹائے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور اب ہم نے جب مردم شماری کی 2023 میں، تو ہم نے دیکھا کہ ہر صوبے کی کوشش تھی کہ ہم آبادی کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں تاکہ ہمارے وسائل بڑھیں۔ تو یہ وہ سنجیدہ مسائل ہیں۔ جب ہم مارکہ ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ایجنڈے پہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ تو کون تو میں کون، تو وہ ایک مرغیوں کی طرح شام کو بیٹھ کے ٹاک شو پہ لڑیں۔ دیکھیں ہماری ابھی مردم شماری میں 60% لٹریسی ہے۔ دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جس نے 90% لٹریسی نہ لی ہو۔ میرا خیال ہے بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیوں 60% پہ ہیں، ہم 90 پہ کیسے جا سکتے ہیں۔
ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمیں روزانہ اس بات پہ الجھنا چاہیے کہ کس صوبے کے پاس بہتر پروگرام ہے کہ وہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو اسکولوں کے اندر لے کر آ سکے. لیکن الجھنا نہیں چاہیے. سلجھاؤ تو تبھی آئے گا جب آپ مل بیٹھیں گے, لیکن فی الحال تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی آپ سمجھیں. لیکن ہماری طرف سے کبھی اس میں کوئی نہ لغزش ہے نہ سستی ہے. آپ دیکھیے جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی, اپوزیشن نے کہا جی کہ ہم اسے اتفاق رائے سے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے رات 1 بجے پتہ نہیں سیشن ہو رہا تھا, ختم کر دیا. 1 مہینہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی, اس میں JUI بھی تھی, اس میں PTI بھی تھی, تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر کنسنسس ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مکمل PTI نے اتفاق رائے کیا اس پیکج کے اوپر کہ جو اس کمیٹی میں طے پایا. جب وہ اپنے لیڈر کے پاس جیل میں لے گئے, انہیں ویٹو کر دیا. اچھا بالکل. اب یہ تو کی سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی پالیسی کی موجودگی میں اور ان کے موجودہ رویوں کی موجودگی میں اور جو اس کے نتائج نکلے ہیں, کیا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جس یکسوئی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ قابل عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں آئیں گے اور اپنے سیاست کے انداز کو نہیں بدلیں گے تو رفتہ رفتہ خود PTI مارجنلائز ہو جائے گی. چونکہ پاکستان کے عوام میں اب ایجیٹیشن کی ایپیٹائٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان اس نفرت کی سیاست کی بھینٹ چڑھ کے دیکھ چکے ہیں, اس کا انجام کیا ہے. آج کا نوجوان اپنے لیے جدید مواقع چاہتا ہے, ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بننا چاہتا ہے. وہ ملک کے اندر ترقی جو اس نے خواب دیکھا ہے اس کو حقیقت بننا دیکھنا چاہتا ہے. واقعتاً سمجھتے ہیں کہ PTI کی مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں تو کم از کم میں ہر گاؤں میں ہر جگہ جا کے پوچھتا ہوں کہ بھی PTI کے ووٹ بینک کا کیا حال ہے. کل بھی میں رات گئے تک حلقوں کے اندر تھا, بڑا نمایاں. آپ کو تو یہ نہیں بتائیں گے جب آپ لوگوں سے بات کریں, آپ یہ تھوڑی کہ یہ مقبول ہو رہی ہے حسن صاحب. دیکھیے نہیں, آپ تو ہماری بڑا فرینک, ہمارا ایک اوپن ہے وہاں پر اور نیوٹرل لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے. PTI کا جو ایک مخصوص کلٹ فالوئنگ ہے وہ تو ہے. وہ تو میں کہتا ہوں کہ کسی دن کوئی بڑا دعویٰ کر دیں گے ان کے لیڈر کہ میں فلاں ہوں, تو وہ اس میں بھی آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. وہ تو ان کو چھوڑ دیں, لیکن وہ ایک کور ہے 35-40%. لیکن جو ایک ان کی آؤٹر پیریفری کے اوپر وہ سپورٹ بیس تھی کہ جس کو گمراہ کیا گیا یا جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے, جو ایک بڑا منظم طریقے سے چلایا گیا, وہ رفتہ رفتہ جو ملک کی معیشت ہے, سفارت میں کامیابی ہے, مارکہ حق کے بعد جو کچھ ہوا. دیکھیں نا ان کا بیانیہ کیا تھا 6 مئی سے پہلے. PTI کا کیا بیانیہ تھا کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا. ان کا بیانیہ تھا کہ بیڑا غرق ہو گیا. ان کا بیانیہ تھا کہ جناب ہماری فوج لڑ نہیں سکتی. ان کا بیانیہ تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے وہ ہر کچھ کردار کشی کر رہے تھے. 10 مئی کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان سے تگڑی قوم کوئی نہیں, پاکستان سے چوکس فوج کوئی نہیں, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جتنا دلیر کمانڈر کوئی نہیں آیا. تو وہ سارا بیانیہ جو ہے اس کا بلبلہ پھٹ گیا, کیونکہ حقائق چینج ہوا نا, حقائق چینج ہو گئے. اور وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک مصنوعی دنیا بنائی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں نا آرٹیفیشل ریالٹی, تو وہ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی. اگر آپ ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ TLP کے بارے میں جو کیمپین چلوائی گئی تھی جس کے آپ براہ راست وکٹم بھی ہیں, اللہ نے آپ کی جان رکھی, لیکن آپ بہت ایک مشکل دور سے گزرے, لیکن آپ جمہوری شخص بھی ہیں, جمہوری عمل کا حصہ بھی ہیں. اب جو TLP پر بین ہے پنجاب کے اندر, آپ نمبر 1 آپ اس کے حق میں ہیں, کیا مرکز کو بھی یہی کرنا چاہیے؟ نہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تشدد پہ مبنی سیاست کرے. TLP نے بار بار یہ ثبوت دیا کہ وہ ایک ایسے حساس موضوع کو جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. دیکھیے طلعت, ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا بھی چوکیدار سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی سمجھتا ہے, اور ہر مسلمان کا یہ اعزاز ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان, مال, اولاد, ماں باپ سے زیادہ کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے, اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ لینے نہ کسی سرٹیفکیٹ لینے, کلمہ گو کا یہ بالکل از خود حق ہے. اب اگر کوئی جماعت یہ دعویٰ کرے کہ ناموس رسالت کا سرٹیفکیٹ ہم جاری کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کی ہستی کے حوالے سے امت کے اندر انتشار پیدا کرے, میں سمجھتا ہوں اس سیاست کی تو کوئی بھی اسلامی ملک اجازت نہیں دے سکتا. آئی گیدر کہ آپ چاہیں گے کہ مرکز کے اندر بھی یہی ہو؟
اگر اسٹرانگ ایویڈنس آئے گی صوبے کی طرف سے تو اس کو دیکھیں گے. اور مجھے افسوس ہے کہ بجائے یہ کہ وہ خود کو ایک سیاسی جماعت بناتے، انہوں نے خود کو ایک متشدد تحریک بنایا، انہوں نے لوگوں پہ فتوے لگائے. میں خود اس کا نشانہ بنا. دیکھیے وہ جو نوجوان ہے جس نے مجھے گولی ماری، میرا اس سے نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی واسطہ تھا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ریلیں دیکھ دیکھ کے، ان کے پیغام دیکھ دیکھ کے ایک نوجوان میں اتنی نفرت ابھاری کہ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی. آپ مجھے بتائیے کہ اس طرز کی سیاست جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، آپ بتائیں کسی ملک میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ پوری قوم نے معافیاں مانگی، سری لنکا سے بھی مانگی اور پوری دنیا سے بھی مانگی. جو کچھ جڑاں والے کے اندر ہوا اس پہ پوری قوم نے معافیاں مانگی بعد میں کہ جی معاف، یہ ہمارا قوم کا تشخص نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ سب اقلیتیں محفوظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو طرز سیاست ہے کہ آپ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے اتنے حساس موضوعات سے کھیلیں، لوگوں کو تشدد پہ ابھاریں اور اس کے بعد آپ ملک کے اندر افراتفری پیدا کریں. ایک طرف خوارج کا فتنہ جو ہے وہ حملہ آور ہے اور ادھر فلسطین میں امن ہو گیا، غزہ میں امن ہو گیا، وہاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ لیو اٹ دیر. لیکن یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہوگی، آپ کے ساتھ کسی اور وقت کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا تھا اور بڑے بڑے واقعات ہوتے چلے آ رہے تھے اور تجزیہ نگار وارن کر رہے تھے، لیکن تب کان پر جوں نہیں رینگ رہی تھی. That's a separate debate altogether. نہیں، میں نے خود یہ چیز ہماری عمران خان صاحب کے دور پالیسی لیول کی بات میں ایک سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی اسمبلی میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ چیزیں اگر آپ ان کا تدارک نہیں کریں گے، یہ لینڈ مائنز ہیں، آپ پھٹیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ملک کا کس طرح بدنامی ہوگی ہر جگہ پر. آپ کو سارے قوم کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. I have to leave it there. احسن صاحب، پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین، دوحہ معاہدہ ہمیں طالبان کے ساتھ کرنا چاہیے نہیں، اب کر لیا ہے تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. دوحہ کے اندر طالبان کے نمائندگان سے ہمارے وزیر دفاع نے ملاقات کی. ایک معاہدہ سامنے تو نہیں آیا لیکن ہو گیا. اس کے بعد جو بحث نکلی اس نے بہت سارے سوالوں کو جنم لیا. آج ہم پروگرام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید جو سابق چیف آف جنرل سٹاف ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمیں یہ معاہدہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اب یہ طالبان کا جو گروپ ہے یہ ڈیورنڈ لائن کا دوبارہ سے ایشو شروع کر رہا ہے جی کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اس گروپ کو ہم مانتے نہیں ہیں. ہمیں کیا کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ کوئی فارمل ایگریمنٹ کسی بھی فورم کے اوپر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب صاحب بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ اس وقت کابل میں جو پریزنٹ ہے، اب جو آپ کا سب سے سیریس ایشو ٹیررزم کا ہے، اس کے ریلیشن میں جو کہ بارڈر کی ایک سینکٹی ہے جس میں ایک ریسپانسبلٹی ہے ان کی کہ اپنی سائٹ کو انہوں نے مینیج کرنا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے متعلق ایگریمنٹ تو انہی سے آپ کریں گے جو کابل میں موجود ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈیورنڈ لائن کا دوبارہ سے ایک وہ اپنا ٹریڈیشنل سٹانس دہرایا ہے، تو یہ کوئی صرف ٹی ٹی اے کا سٹانس تو نہیں ہے. 1947 سے لے کر اب تک ان کی سکسیسو گورنمنٹس اور رولرز کا یہ سٹانس تو رہا ہے. لیکن کیا ان کے اس سٹانس سے کوئی ایسا فرق پڑتا ہے پاکستان کی پوزیشن پہ لیگلی؟ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے مطابق، یا جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ایک پوزیشن ہے ان نیشنل سٹیٹس کے بارڈرز کی جو کہ فارمر کالونیز تھیں، اور فارمر کالونیز کے جو ایگریمنٹس تھے انڈیپینڈنس سے پہلے، جب وہ کمپلیٹلی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک آپ کے لیگل اونرشپ میں آ جاتے ہیں اور ان کی مینیفی، تو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں اگر انہوں نے ایک نئی پوزیشن ایک اپنی پرانی پوزیشن کو ایک نئے طریقے سے دہرا بھی دیا ہے تو سو بی اٹ. کسی طریقے سے بھی اپنا وہ اوپینین یہ پاکستان پہ فورس نہیں کر سکتے. یہ ایک تاریخ کا بیگیج ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. یہ سیٹل ہونا چاہیے. اس کو سیٹل کرنے کے لیے طریقہ کار بھی دونوں کو مل کے وضع کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس کو ہم ریلیگیٹ کر سکتے ہیں مستقبل کے لیے، اور جو موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج ہے پہلے اس کو حل کرنا چاہیے.
اگر میں کسی اور زاویے سے پاؤں، یہ جو پاکستان کے ارد گرد صورتحال ہے اس سے بخوبی واقف ہیں، اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے، ہم یہ کہتے ہیں طالبان کا گروپ جو ہے خارجیوں کا پروٹیکٹر ہے. وزیر دفاع نے بیان جاری کیا ہے کہ 4,500 کے لگ بھگ ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں 4 سالوں کے اندر. دہشت گردی کے واقعات 10,000 سے اوپر کے ہیں. پاکستان میں خلفشار گروپ مسلسل پھیلا رہا ہے. تو ایک کاغذی معاہدے سے تیسرے ملک کے اندر بیٹھ کے ہماری کیا توقع ہے کہ یہ جو طالبان کا گروپ ہے یہ اپنے اطوار کو تبدیل کر دے گا؟ اچھا ممتاز صاحب، وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ کیا آگے جا کے شکل اختیار کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز تو جب یہ ترکیے میں بیٹھیں گی دونوں سائیڈز تو تب ورک آؤٹ کریں گے. اب جب وہ تفصیلات طے ہوتی ہیں تو ان تفصیلات میں کیا ایسی چیزیں نہیں آتی ہیں جو ماضی سے تھوڑی مختلف ہوں گی، یہ بھی ہمیں جب طے ہو جائے گا تو اس کے بعد اس پہ بھی کمنٹ کیا جا سکتا ہے. جو چیز میرے خیال میں تھوڑی ایشورنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی معاہدہ ہوگا اس کی جو تفصیلات ورک آؤٹ ہونی ہے، ان دونوں میں ایسے دو ممالک انوالوڈ ہیں جن کا پاکستان اور افغانستان کی بڑا ہی ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے پچھلے 14-15 سال سے، اور ٹی ٹی اے کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے. دیکھیں یہ صرف دوحہ میں ہی بیٹھ کے پوری دنیا سے باتیں نہیں کرتے رہے. دوحہ کی فیسیلیٹیشن سے ترکیے نے بھی ایک بڑا لمبا پاکستان، افغانستان اور ترکیے ٹرائی پارٹائٹ فورم چلایا ہے. تو دونوں کنٹریز کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا بھی پتہ ہے، حقائق کیا ہیں ان کا بھی پتہ ہے، اور دونوں ملکوں کی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک سٹرانگ ریلیشن شپ ہے، ٹرسٹ والا. تو میرے خیال میں اس سے ایک امپیکٹ ضرور آئے گا، فوراً نہیں آئے گا لیکن اس کا ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اب جب وہ تفصیلات طے ہو جاتی ہیں اور تب ان تفصیلات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ٹی ٹی اے نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نہیں کیا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو چننا ہے پاکستان کی کاسٹ پہ، یا پاکستان کے ساتھ آگے چل کے ایک ایسا کوآپریٹو فریم ورک، ایک ایسا کو ایگزسٹنس کا فریم ورک پہ کام کرنا ہے جس کا فائدہ ان کی عوام کو بھی ہو اور پاکستان کی عوام کو بھی ہو. سب سے بڑا چیلنج ٹی ٹی اے کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں اور وہ دیکھیں کہ آگے لانگر ٹرم کے لیے ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ان کی پروگریس، ان کے لوگوں کی ویل بینگ، افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ زیادہ پرومسنگ ہے یا پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ جو ہیں وہ زیادہ پرومسنگ ہے. تو یہ تو انہوں نے ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے جو اب تک وہ نہیں کر پائے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ جو پروسیس ابھی شروع ہوا ہے ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اس طرح کا کوئی پہلے پروسیس نہیں ہوا. اور ایک بہت اہم اور بھی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اتنا سٹرانگ پاکستان نے ملیٹریلی کوئی جواب بھی نہیں دیا ان کو جتنا اب دیا ہے. تو ان دونوں کا لیٹس ہوپ کہ ایک اوورآل آؤٹ کم جو ہے کوئی اچھا پاکستان کی فیور میں نکلے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلے ہوتے ہیں. ناظرین، آپ بات سن رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی. ہمیں بتا رہے تھے کہ دوحہ کا جو معاہدہ ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، بہرحال اعمال جو ہیں وہ افکار اور الفاظ سے زیادہ اونچی آواز میں بولیں گے. اگر ان کے اعمال تبدیل نہیں ہوئے تو بس معاہدہ پیپر پر ہی رہے گا. اگلا راؤنڈ از امپورٹنٹ. ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمیں رپورٹر جوائن کر رہے ہیں. لاہور آلودگی کے حوالے سے اگر آج کل کے اعداد و شمار دیکھیں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. حکومت پنجاب کہتی ہے نہیں، اضلاع کے اندر یہ چوتھے نمبر پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسموک جو بندوقیں ہیں جو پانی پھینکتی ہیں اور فوگ اور اسموک کو کم کرتی ہیں، ان کا اجرا بھی ہے، تشہیر بھی ہے، کسانوں کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. نمبر چینج نہیں ہو رہے. قاسم مرشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. قاسم صاحب بہت شکریہ. میں دیکھ رہا ہوں آپ نے جو صوبائی سینئر وزیر ہیں ماحولیات کی، اس وقت وہ انہوں نے ریپرزینٹ کر رہی ہیں مریم اورنگزیب، ان کی کسی ہدایت پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ماسک پہنے، آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا. ان کو کہا کہ گھر کے اندر رہیں، آپ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کھڑکیاں دروازے بند کریں، آپ طرف کھڑکیاں دروازے نہیں ہیں. تو لاہور کے اندر کیا واقعتاً ایک اسموک کے حوالے سے کوئی کرفیو قسم کا سما ہے؟ کیا ہو رہا ہے لاہور میں؟
अजी देखें, लाहौर में कर्फ्यू वाली सूरत हाल तो नहीं है, ताहम चंद एक मकामात पर एंटी स्मोक गन्स और दीगर जो इक़दामात हैं वो इक़दामात तो किए जाते हैं। ताहम इस वक्त लाहौर के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हुआ है। मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं जिसमें फ़िरोज़पुर रोड के इलाके हैं, जेल रोड के इलाके हैं, इसमें गुलबर्ग के इलाके हैं, इसमें टाउनशिप के इलाके हैं, जोहर टाउन के इलाके हैं, ये हॉट स्पॉट्स पॉइंट है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ औकात कार के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह आमदरफ्त भी है, चूँकि आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जो छुट्टी के औकात कार हैं या दफातर जाने के औकात कार हैं उस दौरान ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है। ताहम ये सूरत हाल है कि जो शहरी हैं उनको बताने वाला कोई नहीं है कि आपने मास्क पहनना है। खिड़की दरवाजे के हवाले से कोई उस तरह से वादे तौर पर कोई आगाही मुहिम हमें नज़र नहीं आ रही। एंटी स्मोक गन्स नज़र आती हैं जो आती हैं, पानी का छिड़काव करती हैं और उससे शहरी भी मुतासर होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा अक्सर देखा गया है कि मोटरसाइकिल सवार आम तौर पर भीग जाते हैं एंटी स्मोक गन्स का जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसका असर ज़्यादा पुरअसर नहीं रहता। लेकिन कासिम ये इलाके हैं उसमें कासिम ये बताइए ये कितनी गन्स हैं ये सारे शहर के अंदर स्मॉग आपने कंट्रोल करनी है, ये गन्स हैं कितनी? देखिए, मजमूई तौर पर जो इसकी तादाद है उस हवाले से तो अभी फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन गन्स मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जिस तरह पेट्रोलिंग करती हैं इस तरह ही पेट्रोलिंग करती हैं। ताम जितनी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक इसको जो है वो इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी चूँकि भारत से नई दिल्ली से 5 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब में भी दाखिल हो रही हैं, जिसमें चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से जो हवाएँ हैं ये गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर की तरफ आ रही हैं, जबकि जोधपुर और जयपुर जैसे भारतीय शहरों से भी जो आलूदा हवाएं हैं वो यहाँ पंजाब की जानिब आ रही हैं। काम इस वक्त जिस तरह इमरजेंसी लगानी चाहिए पंजाब के अंदर, जिसमें मास्क लाजिम करार दिया जाना चाहिए। हम चूँकि सब्ज़ादार में खड़े हैं, यहाँ पर पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर बाकी जो है वो सड़क की निस्बत, राहदारियों की निस्बत यहाँ पर AQI बेहतर है, इसीलिए हमने मास्क नहीं पहना। ताम जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर यह सूरत हाल है कि अवामी जगहों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बारबेक्यू अगर कोई करना चाहे तो वो कर रहा है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई पकाने के मामलात हैं वो भी उस पर कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ ज़्यादातर जोर उन्हीं चीज़ों पे दिया जा रहा है जिसमें जो है वो आप ये कह लें कि जो ज़्यादा नज़र आती हैं चीज़ें, क्योंकि एंटी स्मोक गन्स ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आती हैं, वही चीज़ें ज़्यादा की जा रही हैं। ताम SOPs के लिहाज से जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है, जो मुतलका इदारे हैं, अगर मैं आपसे आखिर में पूछ पाऊँ, आप इतने अरसे से ये मामला कवर कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, हमने पिछले चंद महीनों में बड़े दावे सुने कि जी हमने बड़ा काम किया है आलूदगी को कम करने के लिए, लाहौर बिलखुसूस फोकस में है, लेकिन अब जब नंबर्स आए हैं तो पिछले सालों की तरह के नंबर है, तो फिर तब्दीली क्या आई? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब अगर हमने इनसे निमटना है तो हमें जो है वो तवीलुल मुद्दत जो पॉलिसीज़ हैं उन पर काम करना होगा। लाहौर शहर के अंदर जितनी ज़्यादा आमदरफ्त है उस हवाले से ग्रीन बेल्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। प्लांट्स लगाए गए हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की जाती, चूँकि जब प्लांट्स लगते हैं तो उसकी देखभाल करके उनको दरख्त बनाना भी जिम्मेदारी होती है। ताम वो प्लांट्स की हद तक जब नर्सरी जिसके जो छोटे छोटे पनीरी लगाई जाती है, प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर दरख्त बनाने तक का जो अमल है उसकी मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती। तवीलुल मुद्दत, लेकिन एक साल में क्या तब्दीली आई? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, 5-10 सेकंड में, क्या तब्दीली आई? देखिए, यही आई है कि एंटी स्मोक गन्स आ गई हैं और वो पानी छिड़का रही हैं, और इससे ज़्यादा कोई वादे तब्दीली तो हमें नज़र नहीं आई। हैव टू लीव इट देयर। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।